أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا. پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے. پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. پیچھے تذکرہ آیا تھا ان کافروں کا، ان مشرکوں کا جو قرآن پاک کے بارے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انکار اور تکذیب کا راستہ اختیار کیے ہوئے، اور جو قرآن مجید کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک شبے کا اظہار کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے. اب یہاں پر تذکرہ پچھلی امتوں اور قوموں کا کیا جا رہا ہے کہ اگر مکہ کے مشرک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار انکار کے راستے پر چل رہے ہیں تو پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھکرایا اور پیغمبروں کو جھٹلایا، اور ان کا انجام بتا کر ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اور تباہ ہوئے، تم بھی جھٹلاؤ گے تو تباہ و برباد ہوگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے بھائی ہارون ان کے ساتھ وزیر بنائے گئے تھے، یعنی ہاتھ بٹانے والے، کام میں مدد کرنے والے. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، اور نوح کی قوم جب انہوں نے پیغام لانے والوں کو یعنی پیغمبروں کو، رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم تو ہم نے ان کو ڈبو دیا، وجعلناہم للناس آیہ اور لوگوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے گنہگاروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، قوم نوح لما كذبوا الرسل. لیکن یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ قوم نوح کی طرف تو حضرت نوح پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہاں جمع استعمال کی گئی رسول کی کہ رسول، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے تو جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کو، اکیلے پیغمبر کو. اور یہاں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. وہ اس لیے ہے کہ
اصول دین میں سب پیغمبر ایک ہیں، تو ایک کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، اس لیے کہ سارے پیغمبروں کی دعوت تو ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اور سچائی، امانت، دیانت، یہ تو مشترک چیزیں ہیں کہ ہر نبی نے ان کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ تو اگر کسی ایک پیغمبر کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے تو ایسا ہے جیسے سب پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، اور اللہ نے ان کو ڈبو دیا۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی، ان پر عذاب آیا، پانی کا عذاب بھیجا گیا۔ وعاد وثمود واصحاب الرس، اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود اور اصحاب رس، کنویں والے، اصحاب رس مطلب کنویں والے۔ روح المعانی میں اس سلسلے میں بڑا تفصیلی کلام کیا گیا ہے کہ کنویں والے تھے کون، اور اس میں مختلف اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن نچوڑ یہ ہے کہ یہ قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کا انکار کیا، اور اسی بنیاد پر یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں بند کر دیا تھا، اور اسی لیے یہ اصحاب الرس کہتے کنویں والے۔ وقرونا بین ذالک کثیرا، اور اس کے بیچ بہت سی جماعتوں کو، یعنی ان قوموں کے درمیان میں بھی بہت سی جماعتیں آئیں جنہوں نے نافرمانی کا راستہ اپنایا، تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے سب کو مثالیں سنا دی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے سب کو کھو دیا غارت کر کے، یعنی جس قوم پر بھی تباہی اور بربادی آئی وہ ان کو ہدایت کا پیغام پہنچانے کے بعد آئی، یعنی پہلے ہر قوم کو سمجھایا گیا کہ صحیح راستہ اپناؤ، پہلے ہر قوم کو سکھایا گیا، تعلیم دی گئی، تلقین کی گئی کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ راستہ تباہی کا ہے، اور تم صحیح راستے کی طرف آؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن جب انہوں نے دعوت حق کو ٹھکرایا تب ان پر عذاب آیا۔ اسی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے کہ کُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، سب کو ہم نے مثالیں بیان کی، سب کے لیے مثالیں بیان کی، سب کو مثالیں سنائی۔ یہ جو لفظ قرون استعمال ہوا ہے، قروناً بین ذالک، اور قرن اصلاً کہتے ہیں صدی کو، قرن کہتے ہیں سین کو بھی، لیکن قرن صدی کے معنی میں آتا ہے، 100 سال، ایک صدی، اور قرون اسی کی جمع ہے۔ اور قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، ایک صدی کے علاوہ زمانے کو بھی کہتے ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملا ہوا زمانہ، پھر ان سے ملا ہوا زمانہ، یعنی زمانہ جتنا دور نبوت سے دور ہوتا جائے گا خرابیاں بڑھتی جائیں گی۔ ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ باسی روٹی، تازہ روٹی ہونے کے باوجود باسی روٹی کھاتے تھے۔ کسی نے کہا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ باسی روٹی عہد نبوت سے زیادہ قریب ہے، تازہ روٹی کے مقابلے میں یہ زیادہ قریب ہے۔ تو عہد نبوت سے قربت خیر کی نشانی ہے، اور خیر القرون قرنی، حضرت نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو آپ کا زمانہ کیا صرف وہ جب تک آپ باحیات رہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں،
آپ کے زمانے سے مراد آپ کا زمانہ بھی اور دور خلفائے راشدین بھی. اور کسی نے یہ لطیف نقطہ نکالا ہے کہ یہ جو لفظ آپ نے فرمایا قرنی کہ میرا زمانہ، تو اس میں چاروں خلفاء کا زمانہ موجود ہے. وہ اس طور پر کہ حضرت ابوبکر صدیق کے آخر میں قاف ہے اور قرن میں سب سے پہلے قاف ہے. پھر حضرت عمر کے نام کے آخر میں را ہے تو قرن میں دوسرا لفظ را ہے. پھر حضرت عثمان کے آخر میں نون ہے تو اس میں بھی نون ہے. حضرت علی کے نام کے آخر میں یا ہے تو اس میں بھی یا ہے. تو قرنی چاروں کا زمانہ جو ہے وہ جمع ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی اور حضرت عمر ابن خطاب بھی اور حضرت عثمان بھی اور حضرت علی ابن ابی طالب بھی. تو قرن جو ہے ایک صدی کو بھی کہتے ہیں اور قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں اور قرن سین کو بھی کہتے ہیں. اسی لیے ذوالقرنین ہے دو سینگوں والے. یہ ذوالقرنین دو زمانے والے یا دو بعید ترین مسافتوں والے. یہاں پر قرون جو ہے وہ جماعت کے معنی میں ہے کہ ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو اللہ نے ہلاک کیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ اس بستی کے پاس ہو آئے ہیں جن پر بری برسات برسائی گئی. مکہ کے لوگ تجارت کا سفر کرتے تھے شام کی طرف، اور درمیان میں قوم لوط کی بستی تھی جہاں عذاب آیا تھا. انہی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو قوم لوط کی بستیوں پر گزر چکے ہیں جن پر بری برسات برسائی گئی تھی، یعنی پتھر کی بارش ہوئی تھی. تفسیر مظہری میں ہے کہ قوم لوط کی 5 بستیاں تھیں. قوم لوط کی 5 بستیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 بستیوں کو ہلاک کیا تھا، اور ایک چھوٹی سی بستی بچ گئی تھی اس لیے کہ وہ لوگ ان بری عادتوں میں مبتلا نہیں تھے جو قوم لوط کی عادتیں تھیں. یہ مظہری میں ہے اور انہوں نے بغوی کے حوالے سے نقل کیا ہے، معالم التنزیل کے تفسیر بغوی کے حوالے سے. بہرحال یہاں پر تو عبرت دلائی جا رہی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ پچھلی قوموں کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے وہ سمجھ لیں کہ تکذیب کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اگر یہ بھی اسی راستے پر چلیں گے تو ان پر بھی وہی سزا آئے گی جو گزرے ہوئوں پر آ چکی ہے. افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ ان کو نہیں دیکھتے؟ یعنی جو بستی تباہ و برباد ہو گئی، کیا وہاں کے بچے کچھ آثار یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اجڑے مکانات، کھنڈرات اور تباہ و برباد بستیاں، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کی امید نہیں رکھتے. میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید بیماری کی اصل جڑ بیان کرتا ہے. عبرت وہ شخص حاصل کرے گا جس شخص کا آخرت پر یقین ہوگا، جس شخص کو یہ گمان ہوگا کہ میں مروں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، پھر اللہ کے ہاں مجھ کو حساب دینا ہے. وہ عبرت اور نصیحت کی باتوں پر کان دھرے گا. اور جس کا یہ خیال ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور کھانا پینا ہے، موج مستی کرنا ہے اور مر جانا ہے، وہ شخص عبرت نہیں حاصل کرے گا. وہ کھلی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ بستی تباہ کی گئی ہے نافرمانی کے نتیجے میں، لیکن چونکہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اس لیے وہ عبرت حاصل نہیں کرے گا. اسی کو بیان کیا گیا کہ بل کانوا لا یرجون نشورا. بات تو یہ ہے کہ یہ دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، ان کو کوئی امید نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جہاں آپ کو دیکھیں بس
آپ کو بنا لیتے ہیں مذاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ برا سلوک تھا. بجائے اس کے کہ وہ قرآن پاک کی آیتوں پر کام کرتے اور بجائے اس کے کہ حضرت کی اعلی شان اور آپ کے مقام کو پہچانتے، وہ یہ کرتے تھے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے آپ کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتے تھے، آپ کو مذاق بنا لیتے تھے. اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ایسے الفاظ کہتے تھے کہ یہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ مال ہے، اور نہ ان کے پاس لوگوں کی جماعت ہے، نہ افرادی طاقت ہے، نہ مالی وسائل ہیں. کیا یہ شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها، یہ تو قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتا، گمراہ کر دیتا، ہٹا دیتا. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے. یعنی ان کے اندر ایسی صلاحیت ہے اور ان کی زبان اتنی اعلیٰ ہے اور ان کے سمجھانے کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ اگر ہم ذرا بھی چوکتے تو یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے الگ کر دیتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ہم جمع نہ رہتے تو یہ ہم کو معبودوں سے الگ کر دیتے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ لوگ جلد ہی جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے کہ کون ہے راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا. یعنی آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کو ہمارے معبودوں کی طرف سے گمراہ کر دیتے، اگر ہم جمے ہوئے نہ ہوتے تو قریب میں پتہ چل جائے گا کہ تم صحیح راستے پر ہو یا غلط راستے پر ہو. اور وہ وقت کب ہوگا؟ جب اللہ کے عذاب کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بلا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، جو اپنے نفس کی خواہشات کو پوج رہا ہے. أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو کیا آپ ان پر نگہبان ہیں، یعنی کیا آپ ان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ جو شخص اپنی خواہش نفس کا غلام بن گیا ہو اور جو دنیا کی لذتوں میں پڑ رہا ہو، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آنکھیں پھیر لی ہوں، اور جو جھوٹے خداؤں اور نافرمانی کے راستوں پر چل چکا ہو، ایسے شخص کو واپس لانا یہ پیغمبر کا کام نہیں. یعنی ایسا شخص جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال چکا ہے، تو ان کی ذمہ داری پیغمبر نہیں لے سکتے. اس مضمون کی آیتیں قرآن میں کئی جگہ ہیں کہ آپ جو ہیں وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام بس سمجھا دینا ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ المبین. اب جو شخص خود اپنے آپ کو تباہ کرنے کی قسم کھا چکا ہو، اس کو کون بچا پائے گا؟ جو آدمی جان بوجھ کر زہر پی رہا ہو، تو کون سا حکیم اور طبیب ہے جو اس کا علاج کر سکے گا؟ حکیم جالینوس کو بھی لے آئیے، سقراط بقراط کو بھی لے آئیے، اور تمام بڑے بڑے حکیموں کی جماعت حاضر کر دیجیے اور کہیے کہ اس شخص کو شفا یاب کرنے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کو مار ڈالنے کے لیے ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے. اسی طرح جو شخص اپنے نفس کا غلام بن گیا اور غلط راستے کو اس نے اپنا لیا، اور پیغمبر اس کو روحانی موت سے بچا نہیں سکتے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون ويعقلون،
یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ تو بس چوپائے ہیں یا ان سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے. یعنی یہ لوگ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، اور ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے. جانور کو بھی اس کا مالک کھلاتا پلاتا ہے تو وہ اپنے جانور اپنے مالک کو پہچاننے لگتا ہے. وہ جانور اپنے مالک کے بلاوے پہ آتا ہے، دور سے اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو دوڑتا ہے. شیر جیسا خطرناک جانور بھی جب اس کو کوئی پالتا ہے تو وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے بلاوے پر دوڑ کر آتے ہیں. یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کسی جانور، کسی شیر کو کسی شخص نے پالا پوسا چھوٹے پن سے، اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کو جنگل میں لے جا کر اس سے چھوڑ دیا، اور برسوں کے بعد یہ شخص گیا اور اس نے اس کا نام لے کر پکارا تو وہ جنگل سے دوڑتا ہوا نکل کر آ گیا. محبت کی زبان جانور اور پرندے اور بے زبان جاندار بھی سمجھ لیتے ہیں محبت کی زبان. تو کہا گیا کہ یہ چوپائے کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں، اس لیے کہ مالک کو وہ بھی پہچانتے ہیں جو بے زبان جانور ہیں، لیکن یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، یہ اپنے پروردگار کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کرتے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اپنے پروردگار کے سامنے، کس طرح آپ کے پروردگار کے سامنے، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے پروردگار کی طرف کہ کس طرح اس نے سائے کو پھیلا دیا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا دیتا، ساکن کر دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کا راستہ بتانے والا مقرر کر دیا. سائے کو اللہ نے کس طرح پھیلا دیا، اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے. چونکہ مشرکین اور منکرین کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت بتانی تھی، اس لیے مکہ مکرمہ میں اترنے والی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بار بار بیان ہوئے. قدرت کے دلائل میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سایہ بناتا ہے اور سائے کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حرکت سے، سورج کی نقل و حرکت سے سائے کو گھٹاتا ہے، سائے کو بڑھاتا ہے. ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب انسان کا سایہ اس سے دگنا سے گنا ہو جاتا ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بالکل چھوٹا سایہ ہو جاتا ہے، اور جب بالکل آفتاب نصف النہار پر ہوتا ہے تو سایہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کی نشانیاں ہیں. اور کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو ٹھہرا دیتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سورج کو طلوع ہی نہ ہونے دیتا تو سایہ قائم رہتا. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچ لیا، سمیٹ کر. سایہ لمبا ہوتا ہے، پھر سایہ سمٹتا چلا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے
تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا. یہ بعض مترجمین نے ترجمہ کیا اوڑھنا بنا دیا، یعنی جیسے کوئی چیز انسان اوڑھتا ہے. والنوم سباتا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا. وجعل النہار نشورا، اور دن کو اٹھ نکلنے کے لیے بنا دیا. رات آتی ہے آرام و سکون لے کر آتی ہے، اور رات کی خاموش فضا میں انسان کو راحت ملتی ہے. اور نیند انسان کی ساری تھکن مٹا دیتی ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی تھکن، اس کی تکلیف سب راحت میں بدل جاتی ہے. اور جب دن نکلتا ہے تو پوری دنیا منور ہو جاتی ہے. اب انسان کام کے لیے نکل پڑتا ہے اور دن کی روشنی میں اپنے کام کاج انجام دیتا ہے. یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کا بیان ہے کہ اس نے دن رات کا نظام بنایا، اور یہ بھی کہ نیند کو انسان کے لیے راحت اور آرام کا سبب بناتی ہے. جس شخص کی نیند غائب ہو جاتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ نیند کیا چیز ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، بڑے امیر کبیر تھے بمبئی میں، ایسے بیمار ہوئے کہ نیند غائب ہو گئی، اور لیٹتے تھے تو نیند نہیں آتی تھی، کھڑے رہتے تھے تو نیند آنے لگ جاتی تھی، اور جہاں لیٹے کہ اتنی بے چینی ہوتی تھی کہ اٹھ جانا پڑتا تھا. چنانچہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کو اس طرح سلایا جاتا تھا کہ ان کے دو بیٹے ان کو دونوں بازوؤں سے پکڑتے تھے اور وہ کھڑے رہتے تھے، وہ کھڑے کھڑے سوتے تھے، اور بس اتنے ہی سو پاتے تھے جتنی دیر وہ ان کو لے کر کھڑے رہتے تھے. انسان غور کرے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں اسے عطا فرمائی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی. یہ نیند آتی ہے آرام کی نیند نہیں آتی. دماغ جو ہے نیند کی حالت میں چلتا رہتا ہے. جن لوگوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے وہ کتنے ہی سوئیں، ان کو آرام نہیں ملتا. جب اٹھیں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم سوئے نہیں، یا بہت تھوڑی دیر سوئے، حالانکہ بہت لمبا سو چکے، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بہت معمولی سوئے. نیند بذات خود بڑی نعمت ہے، اور پھر نیند کے ذریعے تھکن کو اتر جانا، جسم کا راحت پانا، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس پر غور کرنا چاہیے. پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ رات کی نیند راحت اور آرام کے لیے بنیادی چیز ہے. دن میں آدمی کتنے ہی سوئے وہ بات نہیں ہوتی جو رات کے سونے میں. اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ نظام بدل دیا، اور دن کو جو ہے سوئے رہیں گے اور رات کو الوؤں کی طرح جاگتے رہیں گے. یہ ٹھیک نہیں ہے. رات کو جاگنے کی ذمہ داری دو لوگوں کی ہے، الو کی ہے یا کتے کی ہے، اور دونوں سے ہمارا شجر نسب نہیں ملتا ہے. تو اس لیے رات کو سو جانا چاہیے اور جلد سو جانا چاہیے. اسلامی اصول و ضابطے کے مطابق تو آدمی کو کھانا رات کا جلد کھا لینا چاہیے، اور وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا لے، اور جیسے ہی عشاء کا وقت ہو نماز پڑھ لے اور پھر سو جائے اور جلد اٹھ جائے. ہمارے حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی جو ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے اور بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے زمانے کے مرجع خلائق بزرگ تھے اور متبع سنت شریعت تھے، اور تصوف و سلوک کو صحیح ڈگر پر قائم رکھنے میں ان کا بڑا کردار ہے. اب تو بہت جھول جھال پیدا ہو گیا، تصوف و سلوک بھی جو ہے کھیل تماشا ہو رہا ہے، لیکن وہ اتباع سنت و شریعت کے بڑے پابند تھے، اور قرآن مجید سے ان کا بڑا والہانہ تعلق تھا، اور کشف باہر ان کو حاصل تھا. بہت کشف ہوتا تھا. بیٹھے ہوتے تھے، ان کا باورچی تھا سلیم نام تھا، وہ کہتے تھے سلیم 6 لوگوں کا کھانا بنا لے، ندی پار کر رہے. ان کے گاؤں
میں جہاں خانقاہ تھی، خانقاہ کیا تھی، ایک بزرگ کا مزار تھا، وہیں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا، وہیں رہے زندگی بھر، وہیں وفات پائی۔ بڑے صاحب کرامت شخص تھے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ شاہ فضل الرحمن میں لکھا ہے، قریب میں کوئی کنواں تھا، اس کا پانی بڑا کڑوا تھا، اور حضرت ایک دن اس کے موڈیل پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے تھے، اور اچانک ہاتھ سے تسبیح گری اور کنویں میں چلی۔ اللہ کا کرنا کہ اسی دن سے پانی میٹھا ہو گیا، اور جس دن حضرت کی وفات ہوئی اس دن پھر سے پانی کڑوا ہو گیا۔ جب تک زندہ رہے وہ پانی میٹھا رہا، جب وفات ہو گئی پانی پھر سے تلخ ہو گیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑے شخص تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے اتنے لوگ آ رہے ہیں، ندی گاؤں سے لگنے سے پہلے ندی تھی، ندی پار کر کے لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے اتنے لوگ آ رہے ہیں کھانا بنانے، جتنا وہ فرماتے تھے اتنے ہی لوگ آتے تھے۔ کشف باہر ان کو حاصل تھا۔ کیسے کیسے شخص گزرے ہیں اور کیسے کیسے اللہ والے ہیں۔ جو سنانا تھا وہ یہ کہ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز جلد پڑھ کر آرام فرماتے تھے فوراً، اور تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے تھے 1 بجے 1:30 بجے کے آس پاس، اور ان کے یہاں خانقاہ میں جو خصوصی مجلس ہوتی تھی وہ 2 بجے رات کو ہوتی تھی۔ لوگ تہجد سے فارغ ہو کر اس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور حضرت اس وقت کچھ ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہ سلسلہ ان کے یہاں تھا۔ جلد سو جانا اور جلد اٹھ جانا یہ مومنین کی علامت ہے، اور پڑے سوئے رہنا، زیادہ سونا اور زیادہ غفلت میں رہنا، یہ تو بہت ہی بری خصلتیں ہیں۔ جو قومیں زیادہ سوتی ہیں وہ بالکل ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ جو افراد زیادہ سوتے ہیں ان کے دل و دماغ بڑے کاموں کی صلاحیت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نیند بھی قابو میں رہنی چاہیے، اور ہر چیز انسان کے قابو میں ہونی چاہیے، اعتدال ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ آدمی سوئے اتنا جتنے کی ضرورت ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی بہت کم سونے لگے۔ کم سونے کی وجہ سے صحت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کم سونا امراض کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جتنی ضرورت ہے اتنا ضرور سونا چاہیے، اور رات کا سونا زیادہ بہتر ہے۔ موبائل نے راتوں کی نیند میں بہت خلل ڈالا ہے، اور لوگ جو ہے موبائل کے استعمال میں لگے رہتے ہیں، سوتے نہیں۔ جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تب سو جاتے ہیں، اور دیر تک سوتے رہتے ہیں، اور شیطان کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، اور شیطان بھی ان کے اوپر پیشاب کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں کہ جب انسان نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے، فجر نہیں پڑتا، بال الشیطان فی اذنی، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جب وہ اٹھتے ہیں اور پھر کام کے لیے جاتے ہیں تو اتنے مجموعہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ایسی خوشبودار چیز لے کے کام کاج پہ جائے گا اس کو کون سی برکت حاصل ہوگی۔ تو نیند جو ہے وہ آرام کا سبب ہے۔ ہاں، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اس آیت میں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات کا نظام بنایا، نیند کو راحت کا سبب بنایا۔ اسی کے ساتھ یہ ہدایت بھی ہے کہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے۔ قدرت بھی بتائی جا رہی ہے اور نظام بھی بتایا جا رہا ہے۔ قدرت بھی بتائی جا رہی ہے اور ہدایت بھی مل رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے
جس نے خوشخبری لانے والی اس کی رحمت کے آگے آگے ہوائیں چلائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائی ہیں جو اس کی رحمت کی خوشخبری سنانے والی ہیں۔ رحمت کی خوشخبری سنانے والی کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے آنے سے پہلے بہترین خوشگوار ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا اس کی ٹھنڈک علامت ہوتی ہے کہ خدا کی رحمت برسنے والی ہے۔ بشر بین یدی رحمتی وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاکی حاصل کرنے والا۔ طہورا ایسی چیز کو کہتے ہیں طہور جس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، طہور پاکی حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم دریا میں سفر کرتے ہیں، پانی تھوڑا ہوتا ہے، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم دریا کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ افنتوضأ بماء البحر، کیا ہم دریا کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ دریا کا پانی جو ہے وہ پاکی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے۔ مردار حلال ہے، اس سے مراد مچھلی، یہ نہیں کہ مگرمچھ میڈک سب کھا لیا۔ الحل میتتہ، مچھلی مردہ بھی ہے تو حلال ہے۔ وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاکی حاصل کرنے والا، یعنی اس سے پاکی حاصل ہوگی۔ اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں کہ کون سا پانی اس سے پاکی حاصل ہوگی۔ ماء راکد، یعنی ایسا پانی جو رکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ماء جاری، سب فقہ کی لمبی تفصیلات ہیں یہاں، اور مفسرین نے بھی اس میں سے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں۔ پھر تالاب کتنی سائز کا ہوگا تو اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اور پانی اس کا پاک ہوگا، اس میں اگر ناپاکی گر جائے تو کیا صورتحال ہوگی۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس سے مردہ کو زندہ کر دیں، مردہ شہر کو زندہ کر دیں، یعنی پانی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اور اس سے زندگی پیدا کرتا ہے۔ پانی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم نے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے جانداروں اور آدمیوں کو اس میں سے پلائیں، یعنی اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس سے مرے ہوئے شہر کو، مری ہوئی بستی کو زندہ کر دیں، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنے پیدا کیے ہوئے جانداروں اور انسانوں کو پلائے۔ پانی بارش کا اترتا ہے، وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ غور کرنا چاہیے کہ یہ پانی جو مفت میں میسر آ رہا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس کو طرح طرح سے تقسیم کیا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بہت سے لوگ ناشکری کیے بغیر، زیادہ تر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کو انسانوں اور زمینوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اور تقسیم اس بنیاد پر نہیں ہے کہ سب کو ناپ کر برابر برابر پانی دیا جائے گا، کہیں زیادہ پانی ہے اور کہیں کم پانی ہے، کہیں زمینیں بالکل سرسبز و شاداب ہیں اور کہیں بنجر ہیں،
اور انسانوں کی بستیوں میں سے بھی کہیں پانی خوب ہے کہیں کم ہے۔ اب یہ نعمت ایسی تھی کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتے کہ خدا بندہ تو نے ایسی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، لیکن انسانوں میں زیادہ تر مزاج ناشکری کا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بارش تو اللہ برساتا ہے اور یہ لوگ کافر مشرک اس کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ستاروں کی گردش سے یہ بارش ہوئی ہے، ستاروں کی گردش کی وجہ سے۔ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا اور بارش ہوئی رات کو۔ آپ نے صبح ارشاد فرمایا کہ رات کی بارش کی وجہ سے بعض لوگ مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش ستاروں کے اثر سے ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور ستاروں پر ان کا ایمان ہے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بارش برسائی، انہوں نے اللہ کو مانا اور ستاروں کا انکار کیا۔ بہت سے لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ستاروں کی گردش پر یقین رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہیں وہ کیلنڈر میں دیکھتے ہیں کہ قمر در عقرب تو نہیں ہے، شادی کرنا ہے تو وہ شب گھڑی کب ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے موضوع پہ تقریر فرمائی تھی، اس میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں نے بہت سی رسمیں غیر مسلموں سے اپنائی ہیں، ہندوؤں سے، غیر مسلموں سے انہوں نے بہت سی رسمیں اختیار کر لی۔ یہ تو ان کے ہاں ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی شبھ گھڑی ہے جس میں نکاح کرنا، شادی کرنی چاہیے، پھیرے کب لگانے چاہیے۔ وہ پنڈت جی زائچے میں دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں شبھ گھڑی کون سی۔ والد صاحب نے فرمایا کہ شبھ گھڑی دیکھ کر شادی ہوئی اور چند دن کے بعد جہیز کم لانے کی وجہ سے دلہن کو جلا دیا گیا، تو اب بتائیے کہ وہ شبھ گھڑی کہاں چلی گئی؟ بھئی جب شبھ گھڑی دیکھ کے آپ نے شادی کی تھی تو کہاں گئی وہ شبھ گھڑی؟ وہ تو دلہنی کا جنازہ نکل گیا۔ وہ مسلمانوں میں بھی یہ عادت چلی آئی ہے۔ میں نے خود، مجھے تجربہ ہوا ہے، ایک صاحب کو میں نے کہا، انہوں نے کہا آپ سے نکاح پڑھوانا ہے، میں نے کہا فلاں تاریخ کو کر لو، وہ چلے گئے۔ پھر آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت اس تاریخ کو قمر در عقرب ہے۔ میں نے کہا جوتا میرا لے کے آؤ تو میں تم کو سمجھاتا ہوں قمر در عقرب کس کو کہتے ہیں۔ توبہ۔ اس پہ ایک دلچسپ قصہ ہے، وہ ایک نجومی کے پاس کوئی دیہاتی چلا گیا اور کوئی واقعہ ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ رات ایسا ایسا قصہ ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ تو نجومی نے کہا کہ اصل میں قمر در عقرب ہے۔ اس نے اپنے حساب سے جواب دیا۔ عقرب عربی زبان میں کہتے ہیں بچھو کو، اور عقرب 7 برجوں میں سے ایک برج کا بھی نام ہے، جو ستاروں کے جو برج ہیں اس میں سے ایک برج کا نام بھی عقرب ہے۔ تو دیہاتی کو اس نے کہا کہ وہ قمر در عقرب ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اس دیہاتی نے فوراً کہا کہ لعن اللہ العقرب، لعن اللہ العقرب تؤذی فی السماء کما تؤذی فی الارض، کہ اللہ کی لعنت ہو بچھو پر، زمین میں بھی ستاتا ہے اور آسمان میں بھی ستاتا ہے، دونوں جگہ ستاتا ہے۔ تو یہ جو کہا کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کہ بہت سے لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ اور ناشکری یہ بھی ہے کہ بارش خدا برسائے اور اس کی نسبت ستاروں کی طرف کی جائے۔ کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں اتار سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا سائنسداں ہو اور کوئی بڑے سے بڑا امیر اور بادشاہ ہو، کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر بارش نہیں برسا سکتا۔
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجتے. یعنی اللہ اگر چاہتا تو بکثرت پیغمبر بھیج دیتا اور ہر بستی میں کوئی پیغمبر ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ اب ہر بستی میں پیغمبر نہیں آئے گا، بلکہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے پیغمبر ہیں اور قیامت تک ان کی نبوت چلے گی. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو آپ کافروں کا کہا نہ مانیے اور ان کا مقابلہ کیجئے خوب زور کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کافروں کے آگے مت جھکیے بلکہ ان کا زبردست مقابلہ کیجیے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے دو دریا چلائے، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا ہے. عَلَى بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آگ لگا دی. جب قرآن اترا تو کس کو یہ اندازہ تھا کہ دنیا میں ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور ایسے سمندر ہیں کہ ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی کڑوا ہے. قرآن نے اس وقت کہا تھا، اور آیتیں وہاں اتر رہی ہیں جہاں کوئی سمندر نہیں ہے. مکے میں آیتیں اتر رہی ہیں جو بے آب و گیا سرزمین ہے. خدا تعالیٰ کے اتارے ہوئے اس کلام کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لامحدود علم والے ہی کا یہ کلام ہے جو کائنات کی ہر ایک چیز کو جانتا ہے. دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں دو سمندر ملتے ہیں اور اس طور پر ملتے ہیں کہ پانی کا رنگ بھی الگ اور پانی کا مزہ بھی الگ، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے درمیان کوئی آڑ کھڑی کرتی ہے. بظاہر تو پانی مل رہا ہے لیکن نہ رنگ بدلتا ہے نہ مزہ بدلتا ہے، گویا کہ اللہ نے ایک آڑ کھڑی کرتی ہے. اور یہ پانی جو میٹھا پانی ہے وہ بھی انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، اور جو کھارا پانی ہے وہ بھی انسانوں کے لیے نفع بخش ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان بنا دیا، پھر اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتہ بنا دیا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا پروردگار قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کی کیا شان ہے، پانی کی چند بوند سے انسان بن گیا، پھر اللہ نے اسی سے آگے نسلیں چلا دی، پھر دامادی اور سسرالی سب رشتے پیدا ہو گئے، اور پھر نسل در نسل یہ کارواں آگے بڑھتے چلا گیا. ایک انسان سے کتنے انسان پیدا ہوئے، اور شروع میں تو دو ہی لوگ تھے، بلکہ ایک جان، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا گیا، اور پھر اس سے ساری کائنات میں انسان پھیلا دیے گئے. ارشاد ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کا بھلا کر سکیں اور نہ ان کا نقصان. یعنی ایسے بتوں کی، جھوٹے خداؤں کی پرستش کی جاتی ہے جن میں نفع نقصان کی کوئی صلاحیت نہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹ پھیر رہا ہے، اپنے پروردگار کے خلاف جا رہا ہے، جس نے پیدا کیا بنایا ہے، جس نے رشتے ناطے پیدا کیے، جس نے آسائشیں دی، نعمتیں دی، جس کی قدرت کے دلائل ساری کائنات میں پھیلے ہیں، انسان اسی کے خلاف جا رہا ہے.
کیسی اس کی محرومی کی بات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ انبیاء کی یہی شان ہے کہ وہ نعمتوں کی خوشخبری لے کر آتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا ڈر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر جو کوئی چاہے کہ اپنے پروردگار کے طرف راستہ پکڑ لے۔ دعوت و تبلیغ کے نام پر پیغمبر کوئی اجرت، کوئی فیس، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ، کوئی نذرانہ نہیں مانگتے تھے، اور دینی خدمت خالصۃ لوجہ اللہ ہونی چاہیے، یہ بھی اس آیت سے بات نکلتی۔ ہاں آپ کی خواہش تھی تو بس یہ تھی کہ لوگ پروردگار کے راستے پر آ جائیں، آپ کی طلب تھی تو بس اتنی تھی۔ آپ مال اسباب نہیں مانگتے تھے، لوگوں سے صرف اتنا مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا وتوکل علی الحی الذی لا يموت، اور بھروسہ کیجئے اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرنے والا، یعنی اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ لوگ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آپ کو ستائیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، طرح طرح کی باتیں آپ کے بارے میں بیان کریں گے، بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ستائیں گے، آپ کا دل دکھائیں گے۔ اس صورتحال میں آپ کا بھروسہ صرف اللہ پر، اور اللہ کی شان بیان ہوئی کہ وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں ہے۔ اس زندہ پر بھروسہ کیجئے جو مرنے والا نہیں، جس کو موت نہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی خوبیاں بھی بیان کیجئے اور اس کی پاکی بھی بیان کیجئے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ سے خوب واقف ہے اور اس کے لیے کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ بڑی رحمت والا ہے تو جو خبر رکھتا ہو اس سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت جو جانتا ہے اس سے پتہ کیجئے۔ دنیا میں بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کی شان عظمت سے ناواقف ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر، جیسی اللہ کی قدر تھی لوگوں نے ویسی قدر پہچانی نہیں۔ زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہا گیا اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت، اس کا احترام انسانوں میں نہیں ہے۔ اور اللہ کی شان بیان ہوئی کہ اس نے 6 دن میں آسمان زمین بنائے۔ اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہے کہ 6 دن کیوں کہا گیا ہے۔ اور یہ جو استواء علی العرش کا معاملہ ہے اس کے بارے میں امام مالک کا قول بھی سنا چکا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة۔ استواء معلوم ہے، یعنی قرآن میں جو لفظ کہا گیا وہ ہم جانتے ہیں، کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ استواء کی کیا کیفیت ہے، اس سے گمراہی کے دروازے کھلیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم سجدہ کرنے لگیں اس کو جس کا تم حکم دو، اور ان کا بدکنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ ناقدر لوگ ہیں، ناشکرے لوگ ہیں، اللہ کی عظمت شان سے واقف نہیں ہیں۔
جب کہا جاتا تھا کہ رحمان کے آگے سجدہ کرو تو رحمان کے وجودی پر سوال اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے رحمان کیا چیز ہے، اور کیا جس چیز کو تم کہو گے بس ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں گے، اور ان کا بدعتنا بڑھ جاتا تھا۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کر لینا چاہیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مجید۔